باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آپ کو ٹورسٹ پلانٹ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان فرخ شہزاد. کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سلسلے میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں. ہم آج ڈسکس کریں گے سرچ وارنٹ کو، موڈ آف سرچ کو. اگر کسی پرسن کو ایلیگلی کنفائن کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں جو سرچ وارنٹ ہوگا اس کو، اور سرچ وارنٹ کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ تینوں معاملات انتہائی امپورٹنٹ ہے سی آر پی سی کے اندر، اور ایون کہ ہر ایک کیس کے اندر اس سے متعلقہ معاملات اٹھتے ہیں خصوصاً ٹرائل کے اندر. کیونکہ اگر ان معاملات کو کسی بھی فورم کے اوپر، کسی بھی انویسٹیگیشن ٹرائل میں، ایویڈنس میں اگر نگلیکٹ کیا گیا ہو تو پھر ڈیفینس کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس کارروائی کو جو پولیس یا کوئی دیگر افراد کر چکے ہیں تو اس کو وہ نکیٹ کر سکتے ہیں. تو لیکچر کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی ہے اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا. تو اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو سیکشن 95 سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ چیپٹر. سیکشن 95 میں بتایا گیا ہے کہ سمن ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ کو، اور 95 میں ہے کہ ٹیلی گرام اور لیٹرز کو سمن کرنے کے لیے. یہ دو سیکشنز ان چیزوں سے متعلقہ ہیں. تو بیسک جو سیکشن ہے وہ 96 ہے، وین سرچ وارنٹ میں بی ایشوڈ. پہلے تو اس چیز کو ڈسکس کر لینا چاہیے کہ کوئی سرچ وارنٹ جو ہے وہ کب ایشو کیا جا سکتا ہے. تو سرچ وارنٹ ایشو کیا جائے گا سیکشن 94 کی روشنی میں یا سیکشن 95 کی روشنی میں. سیکشن 94 میں ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے یا کسی دیگر میٹیریل کو پروڈیوس کرنے کے لیے سرچ وارنٹ جاری کیا جاتا ہے، جبکہ ٹیلی گرام اور لیٹرز کو پروڈیوس کرنے کے لیے 95 کے تحت سرچ وارنٹ جاری کیا جاتا ہے. اب جو سرچ وارنٹ ہے وہ کس کو جاری کیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ کسی بھی پولیس آفیسر کو یا جس کو عدالت مناسب خیال کرے اس کو وہ سرچ وارنٹ ایشو کیا جائے گا. اب سرچ وارنٹ کا جو پیٹرن ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کی جو عبارت ہوگی وہ کیسی ہوگی، وہ تو شیڈیول میں وہ سرچ وارنٹ جو ہے سیکشن 96 کے مطابق اس کا حقہ دے دیا گیا ہے. آپ ادھر سے سیکشن 96 شیڈیول سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آلموسٹ اس میں بھی وہی معاملات جو عام ایک وارنٹ ہے اسی طریقے کے، اس میں بھی وہی معاملات جو عام ایک وارنٹ ہے اسی طریقے کے اس معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ساتھ میں جس چیز کے لیے وہ سرچ وارنٹ جاری کیا گیا ہے اس کی ڈسکرپشن بھی دی جائے گی. اگر تو وہ کسی پرسن کا سرچ وارنٹ جاری کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو برآمد کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، کسی پرسن کو، باڈی کو، تو اس کی ڈسکرپشن ہوگی. اگر کسی ڈاکومنٹ کا یا کسی دیگر چیز کا سرچ وارنٹ ہے تو اس کی ڈسکرپشن بھی، اس کی ڈیٹیلز بھی اس سرچ وارنٹ کے اندر دی جائے گی. اور عدالت جو جاری کرے گی وہی پیٹرن ہے کہ وہ تحریری ہوگا، ڈپلیکیٹ ہوگا، اور عدالت اس کے اوپر سٹیمپ لگائے گی اور عدالت اس کے اوپر سٹیمپ لگائے گی اور اپنے سائن بھی کر کے فراہم کرے گی. ایگزیکیوشن کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ پولیس کو بھی دیا جا سکتا ہے یا جس کو عدالت مناسب خیال کرے اس کو بھی وہ ایگزیکیوشن کے لیے اپنے سائن بھی کر کے فراہم کرے گی. ایگزیکیوشن کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ پولیس کو بھی دیا جا سکتا ہے یا جس کو عدالت مناسب خیال کرے اس کو بھی وہ ایگزیکیوشن کے لیے دیا جا سکتا ہے. اب سرچ وارنٹ جاری ہو چکا، عدالت نے جاری کر دیا، کسی ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جاری کیا، کسی دیگر چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جاری کیا، کسی لیٹر کو پروڈیوس کرنے کے لیے جاری کیا، یا کسی ٹیلی گرام کو پروڈیوس کرنے کے لیے جاری کیا.
اور ان کے ساتھ ساتھ عدالت سرچ وارنٹ کسی شخص کو تلاش کرنے کے لیے بھی جاری کر سکتی ہے، کسی مسنگ پرسن کو تلاش کرنے کے لیے بھی جاری کر سکتی ہے۔ اگر مسنگ پرسن کو تلاش کرنے کا سرچ وارنٹ جاری کرنا ہے ان سیکشنز کے مطابق، تو وہ صرف مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جاری کر سکتا ہے۔ ایک اور سیکشن ہے 491، اگر کسی بندے کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے کسی جگہ کے اوپر، تو 419 کے تحت مجسٹریٹ نہیں بلکہ سیشن جج وہ سرچ وارنٹ جاری کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک پاور ہائی کورٹ کے پاس بھی ہے، وہ ریٹ پٹیشن کی صورت میں وہ پاور آئے گی۔ اس ریٹ پٹیشن کی صورت میں بھی ہائی کورٹ اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے وہ سرچ وارنٹ جاری کر سکتی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 1973 کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199 میں اس چیز کو بتایا گیا ہے۔ اب انلیگل ڈیٹین پرسن کے لیے ہر فورم کے اوپر ڈفرینٹ ریمیڈی ہے۔ مجسٹریٹ کے پاس اگر ہم اس کو پرسو کریں گے تو سیکشن 100 کے تحت ہم مجسٹریٹ کو، جو کہ ایریا مجسٹریٹ ہے، کنسرن مجسٹریٹ ہے، اس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو ڈیٹین کیا گیا ہے، اس کو پروڈیوس کیا جائے۔ اگر سیشن جج کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم 491 کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ ڈیٹین پرسن کو پروڈیوس کیا جائے۔ ہائی کورٹ میں ہم جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں اس کے لیے 199 کی ریٹ پٹیشن ہے، وہ ہم فائل کرتے ہیں کہ جو انلیگل ڈیٹین پرسن ہے اس کو پروڈیوس کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں اگر جاتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 184 سب سیکشن 2 کے تحت ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم جا کر وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں یا پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ سرچ وارنٹ جاری ہو چکا ہے ڈاکومنٹ وغیرہ کے لیے، تو وہ جو سرچ وارنٹ ہے وہ کیا وہ جنرل انسپیکشن کے لیے بھی وہ ہو سکتا ہے یا کہ صرف سرچ کے لیے وہ ہوگا؟ تو ہم جنرل سرچ کی بات کر رہے تھے یا جنرل انسپیکشن کی بات کر رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی یہ مجسٹریٹ جو وارنٹ جاری کرے گا اس وارنٹ کے اندر یہ لکھ دے گا کہ وہ کون سی پلیس ہے، وہ کون سی جگہ ہے، یا ایک پلیس ہے یا ایک سے زائد پلیسز ہیں، تو وہ سرچ وارنٹ کے اندر لکھتی جائیں گی جہاں پر اس کو انسپیکٹ کیا جانا ہے۔ تو پولیس آفیسر قانون کے مطابق اس جگہ پر جائے گا، وہاں پر جا کے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اس کو تلاشی کے دوران مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ طریقہ کار جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر سیکشن 48 کے اندر کہ اگر پولیس آفیسر کو وہاں پر رسائی حاصل نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے گا، پہلے جو طریقہ کار بتایا گیا کہ وہ کوشش کرے گا کہ ان لوگوں کی اجازت کے ساتھ اس پلیس یا جگہ پر جائے گا۔ اگر وہ اس کو پرمیشن نہیں دیتے تو پھر وہ جو ضروری طریقہ کار استعمال ہو سکتا ہے وہ کرے گا۔ اگر کوئی چیز توڑنی پڑے تو وہ بھی توڑ سکتا ہے۔ سیکشن 48 کے مطابق جو طریقہ کار فری انگریس حاصل کرنے کے لیے موجود ہے وہ سارے کا سارا اپلائی ہوگا۔ اور وومن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کو وہ سیپریٹ کر لے گا، اس پلیس کے اوپر پہلے انہیں کہے گا کہ وہ جگہ چھوڑ دے، اور اگر کسی وومن کی سرچ ہے تو پھر وہ وومن پولیس کے ذریعے ہی ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ پرسن اگر کنفائن ہے کسی جگہ کے اوپر تو مجسٹریٹ سیکشن 100 کے تحت اس جگہ کی، اس پلیس کی، اس ہاؤس کی یا کوئی سی بھی وہ جگہ ہے وہاں کی سرچ کے لیے ایک وارنٹ جاری کرے گا، پولیس آفیسر کو ڈائریکٹ کرے گا کہ وہ اس جگہ پر جائے اور وہاں پر جس شخص کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر کنفائن ہے تو اس کو وہاں سے وہ برآمد کرے گا۔ اب صرف یہاں پر کنفائنمنٹ جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کنفائنمنٹ اماؤنٹ ٹو این اوفینس ہونی چاہیے۔ اگر پولیس نے کنفائن کیا ہوا ہے یا کسی سیکورٹی ادارے نے یا کسی بھی دیگر معاملہ کی وجہ سے وہ پرسن کنفائن ہے اور وہ کنفائنمنٹ جو ہے وہ انڈر دی لا ہے، تو پھر اس انڈر دی لا کنفائنمنٹ کے خلاف سرچ وارنٹ جاری نہیں کیا جا سکا،
کنفائنمنٹ جو اللیگل ہوگی، جو اوفینس کے مترادف ہوگی، صرف اس کنفائنمنٹ کے خلاف مجسٹریٹ جو ہے وہ وارنٹ، سرچ وارنٹ جاری کرے گا. سرچ وارنٹ جاری کرے گا. سرچ وارنٹ کے ساتھ اس کو ڈائریکشن بھی مجسٹریٹ دے گا کہ جس شخص کو وہ تلاش کیا جا رہا ہے اس کو مجسٹریٹ کی کورٹ کے اندر بھی پروڈیوس کیا جائے. یہ لازمی بات ہے، ایسا لازمی کرنا پڑے گا اس شخص کو جو کہ اس کنفائن کیے ہوئے شخص کی سرچ کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہ جو مجسٹریٹ کے احکامات ہوں گے ان کو وہ فالو کرنے کا پابند ہوگا. اب جی سرچ وارنٹ 96 کے تحت جاری ہوا. 100 کے تحت اگر پرسنل سرچ وارنٹ ہے تو اس میں وہ پولیس افیسر کارروائی کرے گا، یا دیگر اگر کوئی پرسن ہے تو وہ کارروائی کرے گا اور اس شخص کو پروڈیوس کرے گا مجسٹریٹ کی کورٹ میں. اب ایک وہ بڑا کامن کویسچن ہے اور بڑا فیمس بھی معاملہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر سرچ کی گئی ہے تو اس سرچ کی ریکوائرمنٹس ہیں، پولیس نے وہ فالو کرنی ہے، یا کوئی اور ادارہ ہے تو اس نے وہ فالو کرنی ہے. ان ریکوائرمنٹ کی نیگیشن نہیں کی جائے گی. وہ ریکوائرمنٹ سیکشن 103 میں درج کر دی گئی ہیں کہ جب بھی کسی بھی جگہ پر کوئی سرچ کی جائے گی تو جو ضابطہ اختیار کیا جائے گا وہ 103 والا ہوگا. 103 والے سرچ وارنٹ ہوگی، یا ایک سے دو یا دو سے زائد ہونے چاہیے، ان کی موجودگی میں وہ سرچ ہونی چاہیے. اور پلس یہ کہ جس گھر پر، جس جگہ پر وہ ریڈ کر رہا ہے یا جہاں پر وہ شخص کو سرچ کر رہا ہے، جس جگہ پر سرچ کر رہا ہے وہاں کے آن کی موجودگی ہونے چاہیے یا دو سے زائد ہونے چاہیے، ان کی موجودگی میں وہ سرچ ہونی چاہیے. اور پلس یہ کہ جس گھر پر، جس جگہ پر وہ ریڈ کر رہا ہے یا دو سے زائد ہونے چاہیے، ان کی موجودگی میں وہ سرچ ہونی چاہیے. اور پلس یہ کہ جس گھر پر، جس جگہ پر وہ ریڈ کر رہا ہے یا جہاں پر اس شخص کو سرچ کر رہا ہے، جس جگہ پر سرچ کر رہا ہے وہاں کے انہیبیٹنٹس کو بھی یا وہاں کے لوکیلٹی کے پرسنز کو بھی اس میں اس نے شامل کرنا ہے. ان سب کو اس نے شامل کرنا ہے، انہیبیٹنٹس کو اس میں شامل کرنا ہے. وہاں کے رہائشی لوگوں کو پولیس افیسر نے اس سرچ کے اندر اس میں شامل کرنا ہے. تو دو باتیں آ گئیں. ایک تو انہیبیٹنٹس کی بات آ گئی ہے، لوکیلٹی کی، جہاں پر وہ سرچ کر رہا ہے اس کو وہ شامل کرے گا. اور پلس وہ اس لوکیلٹی سے کچھ وٹنسز کو لے گا اور ان وٹنسز کی موجودگی میں وہ سرچ کرے گا. اور وہ جو وٹنس ہیں وہ لازماً اسی لوکیلٹی کے ہونے چاہیے جہاں سے وہ سرچ کر رہا ہے. تو اگر کوئی وٹنس ریفیوز کر دیتا ہے کہ وہ اس سرچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو پولیس افیسر اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. پولیس افیسر اس کے خلاف 187 PPC کے اوفینس کے تحت کارروائی کر سکتا ہے کہ اس سے ریکوزٹ کیا گیا ہے، اس شخص سے طلب کیا گیا ہے، مدد طلب کی گئی ہے، لیکن اس نے یہ طلب دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ مدد پہنچانے سے انکار کر دیا ہے. اب کچھ معاملات میں تو اس سرچ کی اجازت نہیں بھی دی گئی. فار ایگزامپل نارکوٹکس آف سبسٹانسز ایکٹ 1997، اس کیس میں جو 103 کا جو پروسیجر ہے اس کو ویو کر دیا گیا، اس قانون کے اوپر وہ نہیں لگے گا سیکشن. لیکن ہم پڑھ رہے ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر. کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایپلیکیبل ہے پاکستان پینل کوڈ کے اوپر اور کچھ باقی جنرل معاملات کے اوپر بھی. تو یہاں پر 103 کو لازماً فالو کرنا پڑے گا. پہلی بات تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو انہیبیٹنٹ ہے اس کو وہ شامل کرے گا، وہاں کے جو ایٹ لیسٹ دو یا زائد وٹنسز کو وہ شامل کرے گا اور ان کی موجودگی میں وہ سرچ کا پروسیس سٹارٹ کرے گا. اب سرچ کے پروسیس میں اگر تو وہاں پر اس کو کچھ چیزیں ملتی ہیں جو ممنوع ہے یا وہ چیزیں جن کی سرچ کی اجازت دی گئی ہے
تو ان جو چیزیں بھی وہاں سے وہ برآمد کرتا ہے پولیس آفیسر، اس کی ایک لسٹ بنائے گا، مکمل لسٹ بنائے گا۔ لسٹ بنانے کے بعد وہاں پر جو وٹنس موجود ہوں گے جن کو ریکوزٹ کیا گیا، وہ اس لسٹ کے اوپر سائن کریں گے، وہ آفیسر خود سائن کرے گا اور اس کو مکمل کر لے گا۔ اس لسٹ کو مکمل کرنے کے بعد اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اس جگہ کے مالوں کو دے دی جائے گی، اور باقی جو چیزیں اور لسٹ ہے وہ متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے جس نے وہ سرچ وارنٹ جاری کیا تھا، جس کے حکم پر وہ سرچ ہوئی، اس مجسٹریٹ کو وہ لسٹ اور چیزیں بھیج دی جائے گی۔ اب مجسٹریٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان معاملات کے ساتھ، ان اشیاء کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، اس کو جو بھی وہ کرے گا وہ مجسٹریٹ کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ پولیس آفیسر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قانون کے مطابق وہ وہاں سے سب کچھ برآمد کر کے اور وٹنسز کے سائن لے کر اس چیزوں کو مجسٹریٹ کی کورٹ میں بھیج دے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ گواہان جو اس سرچ کا حصہ بنے، جنہوں نے انڈورس کیا، ان کو مستقبل میں کورٹ میں پیش نہیں ہونا پڑے گا یا ان کو طلب نہیں کیا جائے گا تا وقت کہ جب تک کہ عدالت ان کو نہ بلا دے۔ نہ ان کو تھانے بلایا جا سکتا ہے، نہ کسی اور جگہ پہ۔ جب ایویڈنس کی ضرورت ہو، جب عدالت اس کو سمن کرے گی تو پھر وہ کورٹ میں آئیں گے، اس وقت تک اس کو کہیں پر بھی سمن نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پروسیجر تھا 100 کا اور 103 کا۔ لیکن یہاں پر ایک معاملہ ابھی باقی ہے، وہ ہے سیکشن 198۔ سیکشن 98 میں سرچ آف ہاؤس سسپیکٹڈ ٹو کنٹین اسٹولن پراپرٹی، فورجڈ ڈاکومنٹ ایٹسٹرا۔ تو اس جگہ کی بھی مجسٹریٹ سرچ وارنٹ جاری کر سکتا ہے جس جگہ پر کوئی اسٹولن پراپرٹی موجود ہے، جس جگہ پر کوئی فورجڈ ڈاکومنٹ موجود ہے، یا جس جگہ پر اس طریقے سے کوئی اور متعلقہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر مجسٹریٹ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے، یا وہ خود اپنی انفارمیشن پر یا کسی اپلیکیشن کے اوپر جہاں پر ریزن ٹو بلیو چیز موجود ہے کہ کسی جگہ پر اسٹولن پراپرٹی موجود ہے، کسی جگہ کے اوپر مینوفیکچرڈ فورجڈ ڈاکومنٹ، کسی جگہ کے اوپر کونٹرفائٹ اسٹیمپس، کسی جگہ کے اوپر بینک نوٹس، کرنسی نوٹس، کوائن، انسٹرومنٹس، میٹیریلز، کونٹرفائن کوائنز اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں جن میں بینک نوٹ، کرنسی وغیرہ کے بعد فورج ڈاکومنٹ، سیل بھی شامل کر لیں، کونٹرفائٹ اسٹیمپس بھی اس میں آ جائیں گی، انسٹرومنٹس بھی آ جائیں گے۔ تو ایسی تمام چیزیں، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اسٹولن پراپرٹی اور جو مینوفیکچرڈ فورجڈ ڈاکومنٹ، فورجڈ اسٹیمپس، فورجڈ کوائنز وغیرہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ اور پلس تیسری چیز جو اس میں آ جائے گی، اسٹولن پراپرٹی، فورجڈ ڈاکومنٹ، کوائن ایٹسٹرا۔ تیسری چیز آ جائے گی اوبسین آبجیکٹ، کوئی بھی ایسا آبجیکٹ جو اوبسین ہے، جو فحش ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، جو سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سیکشن 292 کے مطابق جو اوبسین آبجیکٹ ہے اس کو بھی مجسٹریٹ اپنے آرڈر کے ذریعے قبضہ میں لینے کا حکم دے سکتا ہے اور اس جگہ کی تلاشی لینے کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ اور پولیس آفیسر اس وارنٹ کے ساتھ اس جگہ پر جائے گا، اس جگہ کو دیکھے گا، اس جگہ پر انٹر ہوگا، اس جگہ کی سرچ کرے گا اور وہاں پر جو کچھ اس کو ملے گا وہ اپنے قبضہ میں لے لے گا، اور قبضہ میں لینے کے بعد وہ ان تمام میٹیریل کو مجسٹریٹ کی کورٹ میں فارورڈ کر دے گا، لسٹ جو 102 والی بات تھی وہ بنانے کے بعد۔ پروسیجر سیکشن 102 والا ہی اپلائی ہوگا، جتنی چیزیں وہ پولیس آفیسر اپنی قبضے میں لے گا اور جو فہرست بنائے گا گواہان کی موجودگی میں، گواہان کا سگنیچر لے گا، اس لسٹ پہ اپنے سائن کر کے اس انہیبیٹنٹ کو بھی ایک کاپی دے گا، اور باقی جو میٹیریل اس نے برآمد کیا ہے اسٹولن پراپرٹی کی صورت میں، اوبسین آبجیکٹس کی صورت میں، فورج ڈاکومنٹ، سیل یا کوائنز وغیرہ کی صورت میں جو اس نے برآمد کیا، اس فہرست اور وہ میٹیریل وہ
جو ایریا مجسٹریٹ ہے اس کو وہ فارورڈ کر دے گا اور اپنی کارروائی کو مکمل کرے گا۔ یہاں پر ایک چیز قابل ذکر ہے، اگر کوئی ایسا نیوز پیپر یا کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا پمفلٹ، کوئی ایسا پیپر جو شائع کیا گیا ہے جو ان معاملات میں آتا ہے یا وہ ان معاملات میں آتا ہے جو کہ سینسٹیو میٹرز ہیں، بغاوت کے معاملات ہیں، ہیل سپیچ کے معاملات ہیں، یا وہ اگینسٹ دی اسٹیٹ وہ میٹیریل ہے، یا وہ میٹیریل ریلیجس معاملات کے خلاف ہے، قرآن یا دیگر معاملات کے خلاف ہے، تو ایسے میٹیریل کو بھی وہ مجسٹریٹ جو ہے بر وقت ضبط کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا حکم آ گیا تو ایسا میٹیریل جس جگہ پر بھی پڑا ہوگا وہاں سے اس کو کلیکٹ کر دیا جائے گا، اور اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ایریا مجسٹریٹ کی کورٹ میں فارورڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جو پنجاب یونیورسٹی کے ایگزامز ہیں ان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے سرچ وارنٹ کا، سرچ آف پرسن کا، سرچ ہو میڈ ان شیپ آف سیکشن 103۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سیکشن 103 کی اپلیکیشن کرمنل کیسز میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں اگر اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا تو اس کارروائی کی ایتھینٹیکیشن کے اوپر بھی کویشچن اٹھ جاتے ہیں، اور اس کی بنا کے اوپر عدالتیں ڈیسیژن بھی کرتی ہیں، اور اس میں اس چیز کو باقاعدہ ویٹ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر سیکشن 103 کی پروسیڈنگ پراپرلی آبزرو ہوئی ہے کسی کیس میں، کسی انکوائری میں، کسی انویسٹیگیشن میں، کسی ٹرائل میں، یا کہ نہیں ہوئی۔ تو اگر کسی کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا رپلائی کروں گا، اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کے آگے جو گھنٹی ہے اس کو پش کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے جو ویڈیوز ہیں وہ مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ لیکچر ہوگا ایف آئی آر سے متعلقہ، کہ ایف آئی آر کے جو معاملات ہیں اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔